اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء جد الحسن والحسین اعنی بالقاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم تمام دوستان کو آموزش زبان فارسی میں ایک مرتبہ پھر کتاب دوم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا درس اول ہے کتاب دوم کے بارے میں۔ ہمارا مقصد ہے زبان کو سیکھنا، تو زبان کے لیے لازمی ہے کہ بندہ بولے، تو جتنا ہو سکے اس کو زبان سے تکرار کریں، اس کو دہرائیں، تو آپ کے لیے وہ بیسٹ رہے گا اور اچھا رہے گا۔ تو اس درس کے پہلے صفحے نمبر 15 پر آپ نگاہ کریں گے تو یہاں پہ لکھا ہوگا اوپر درس اول، یعنی پہلا سبق، پہلا درس۔ در این درس می آموزیم، یعنی اس درس میں ہم سیکھیں گے نوشت افزار، یعنی لکھنے کے آلے، لکھنے کے جو چیزیں ہوتی ہیں، لکھنے کی جو قلم یا جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اس میں آتی ہیں، لکھنے کے اشیاء، جسے ہم جامیٹری بولتے ہیں وغیرہ، اس کے سارے اشیاء جس میں آ جائیں اس کو بولتے ہیں لکھنے کے اشیاء۔ خود کار، خود نویس، غلط گیر، دفتر، مقوا، تابلو، ماجیک وغیرہ جو یہاں پہ ہم سیکھیں گے۔ اس کے بعد اس درس میں ہم جو چیز سیکھیں گے وہ ہے نقطہ ہا، یعنی ایک دو یہاں پہ نقطے ہیں جس کے بارے میں ہم تھوڑا سا جانیں گے ضرور۔ نقطے کس کے بارے میں ہیں؟ یعنی جو اہم ہے وہ ہے منفی، یعنی ناکاری جملے کو بنانا، اور ہاکاری جملہ بنانا۔ فعل منفی یعنی نیست کے بارے میں، اور فعل منفی ندارم کے بارے میں پڑھیں گے۔ اور تیسری چیز جو اس میں نقطے میں سیکھیں گے وہ ہے جملہ پرسش منفی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی سوالی جملہ جو منفی ہے وہ کیسے بنتا ہے، اس کی بناوٹ ہم پڑھیں گے۔ تیسری چیز جو اس درس میں ہم سیکھیں گے وہ ہے متن، یعنی جو درس کا لکھا ہوا سبق ہوگا وہ پڑھیں گے۔ کچھ لکیریں، کچھ جو لائنز، کچھ جو ہے نا متن ہم ضرور پڑھیں گے، کچھ لکھا ہوا پڑھیں گے جس کی معنی ہمیں کرنی ہے۔ تو چلو اس درس کو شروع کرتے ہیں آگے۔ یہ تین چیزیں یاد رہیں۔ سب سے پہلے ہے واضحہ، یعنی الفاظ۔ اس کو آپ سنیں ایک بار، پھر میں اس کی معنی کرتا ہوں۔ صفحه 16. نوشت افزار، خودکار، خودنویس، غلطگیر، دفتر، کاغذ، مقوا، تابلو، ماژیک، پاک کن، مداد تراش، مداد رنگی، جامدادی، خطکش۔ صفحہ 16 یعنی 16واں صفحہ۔ نوشت افزار یعنی وسیلے یا وہ چیزیں وہ اشیاء جن کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ لکھنے کے اشیاء یا لکھنے کی چیزیں جیسے خود کار، بال پین کو بولا جاتا ہے۔ خود نویس، انک والی جو پین ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ غلط گیر، وائٹو کو کہا جاتا ہے۔ کلی طور پہ وہ چیز جس سے انسان جو چیز لکھتا ہے اس کو مٹائے اس کو غلط گیر کہتے ہیں۔ جو بال پین یا مس والی پین کے ساتھ، سیاہی والی پین کے ساتھ لکھا جائے اس کو کہتے ہیں غلط گیر۔ دفتر، کاپی کو بولتے ہیں۔ کاغذ ہم بھی بولتے ہیں، یہاں ورق بولیں۔ مقوا، جلد۔ تابلو، پینل یا بورڈ جو بھی ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں، دونوں کو، پینل اور بورڈ کو دونوں کو تابلو بولتے ہیں۔ پھر وہ تابلو جو ہے نا اچھے رنگ کا ہو، دیوار پہ لگا ہوا ہو، یا بلیک رنگ کا دیوار پہ لگا ہوا ہو، دونوں بورڈ کو اور پینل کو کیا کہتے ہیں؟ تابلو ہی کہتے ہیں۔ ماجیک، مارکر، یہ ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں۔ پاک کن، پینسل سے جو چیز لکھی جائے اس کو جس سے پاک کیا جائے، اس کو مٹایا جائے، اس کو کہتے ہیں پاک کن، یعنی مٹانے والا، پاک کرنے والا، صاف کرنے والا۔
ربڑ بھی ہم اس کو کہتے ہیں، جیسے مداد تراش، شارپنر جس کے ساتھ پینسل کی نوک بنائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں مداد تراش۔ مداد رنگی یعنی پینسل جو رنگی ہیں۔ جامدادی جامیٹری جیسے ہم بولتے ہیں۔ خط کش جس سے لکیر کھینچی جاتی ہے۔ چلتے ہیں اگلے صفحے پر دیکھتے ہیں۔ صفحه 17 زیر دستی، گیره، پوشه، چسب، منگنه، پرگار، پاکتنامه، تقویم، چراغ مطالعه، پاک می کند، نقاشی می کشد، می گذارد. واژه‌های خوانده شده: مداد، کاغذ، ورق، ماشین حساب، کیف، رایانه. 1. نقاشی می کشد، نقاشی می کند. یہاں پر زیر دستی پیڈ کو کہتے ہیں جس پہ ہم رکھ کر لکھتے ہیں۔ گیرے کلپ کو کہتے ہیں جو کلپس میں نے بس کو بتایا جو لگانے کے لیے ہوتے ہیں۔ پوشے فائل جس میں کاغذ وغیرہ رکھے جاتے ہیں۔ چسب میں نے یہ آپ کو بتایا تھا جو چیز چپکنے والی ہو اس کو کہتے ہیں چسب۔ منگنے اسٹیمپر کو کہتے ہیں۔ پھرگور سرکل جس سے گول دائرہ نکالا جائے اس کو کہتے ہیں پھرگور۔ پاکٹ نامے کہتے ہیں خط کو، پاکٹ نامے کہتے ہیں لفافے کو۔ تقویم کیلنڈر۔ چراغ مطالعہ یعنی وہ جو مطالعے کا لامپ بلب ہوتا ہے، مطالعے کے لیے لائٹ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں چراغ مطالعہ۔ پاک می کند یعنی صاف کرنا۔ من پاک می کنم، تو پاک می کنی، او پاک می کند یعنی وہ پاک کرتا ہے۔ نقاشی می کشد یعنی نقاشی کرنا، نقاشی بنانا، تصویر بنانا یا کسی چیز کی نقاشی کرنا۔ می گزارد یعنی رکھنا، وہ رکھتا ہے، کسی چیز کے اندر رکھنا اس کو کہتے ہیں می گزارد یعنی کسی چیز پر رکھنا یا کسی چیز کے اندر رکھنا۔ واژہائے خواندہ شدہ، یہ لفظ آپ نے سنا یہاں پہ، یعنی وہ الفاظ جو ہم پیچھے پڑھ کے ہیں کتاب اول میں کچھ، جیسے مداد ہم نے پڑھا ابھی، کاغذ ہم پڑھ کے آئے تھے اور یہاں بھی پڑھا ہم نے، ورق ہم نے پڑھا ہے، ماشین حساب کیلکولیٹر کے بارے میں ہم نے پڑھا، کیف بے کے بارے میں ہم نے پڑھا، رایانے کمپیوٹر کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ اب یہاں پر نقاشی می کی شد بھی کہہ سکتے ہیں، نقاشی می کند یہ دونوں کہہ سکتے ہیں، یا مثال کے طور پر کہیں نقاشی می کی شد وہ بھی درست ہے، نقاشی می کند وہ بھی درست ہے، دونوں کی ایک ہی معنی ہے۔ چلتے ہیں اس کے بعد اگلے صفحے پہ۔ اگلے صفحے پر گوش کنید و بخونید یعنی سنیں اور پڑھیں، ان کی معنی ہمیں تقریباً یاد ہے۔ تو اس کے بعد یہ جملے بنائیں گے ہم نے جو الفاظ پڑھے ہیں ان کے ساتھ۔ مثال کے طور پہ پہلے پہ نگاہ کریں، این خودکار آبی ایس، یہ بال پین نیلی ہے۔ من با خودکار آبی می نویسم، می نویسم کی معنی ہمیں یاد ہونی چاہیے کیونکہ ہم پیچھے پڑھ کے آئے، من می نویسم، تو می نویسی، او می نویسد۔ می نویسم کی معنی کیا ہے؟ یعنی لکھنا۔ اب اس کی معنی کرتے ہیں، من با خودکار آبی می نویسم یعنی میں آبی خودکار سے، نیلی بال پین سے لکھتا ہوں۔ محمد مداد تراش دارد، محمد کے پاس شارپنر ہے یعنی پینسل کو گھڑنے والی یا صاف کرنے والی ہے۔ مداد تراش او قرمز ایس، محمد او ہم نے پڑھا تھا کس کو کہتے ہیں؟ وہ یا اس کا۔ مداد تراش او قرمز ایس یعنی شارپنر محمد سرخ ہے۔ او مداد تراش را در جامدادی می گزارد، می گزارد کی ہم نے معنی پڑھی تھی اور در کا پڑھا تھا کہ یعنی میں۔ او مداد تراش را در جامدادی می گزارد،
وہ شارپنر کو جامیٹری میں رکھتا ہے. آن جامدادی بزرگ و تمیز است. یعنی وہ جامدادی یعنی کیا جامیٹری بزرگ و تمیز است. یہ دونوں الفاظ ہم پڑھ کے ہم بزرگ بولتے ہیں بڑے کو, تمیز بولتے ہیں صاف اور پاک کو. تو اس کی معنی کیا ہوگی؟ یعنی آن یعنی وہ, جامدادی یعنی جامیٹری, بزرگ و تمیز یعنی بڑی اور صاف ہے, است یعنی ہے. وہ جامدادی بڑی, جامیٹری بڑی اور صاف ہے. در آن جامدادی سے خودکار دو مداد و یک پاکن است یا هست دونوں کہہ سکتے ہیں. اس جامدادی یعنی جامیٹری میں 3 بال پین, 2 مداد یعنی 2 پینسل, و یہ پاکن ہیز یعنی ہے. یعنی اس جامدادی یعنی اس جامیٹری میں 3 بال پین, 2 پینسل اور 1 ربڑ صاف کرنے والا ہے. برادر کوچ کے من با مداد می نویسد. میرا چھوٹا بھائی, کوچے کا ہم نے پڑھا تھا, برادر کی معنی ہمیں آتی ہے. برادر کوچ کے من یعنی میرا چھوٹا بھائی, با مداد می نویسد پینسل کے ساتھ لکھتا ہے, و با پاکن پاک می کند اور ربڑ کے ساتھ اور مٹانے والے کے ساتھ وہ مٹاتا ہے. پاک می کند یعنی صاف کرتا ہے, وہ مٹاتا ہے. آنها با خود کار و خود نویس می نویسند. آنها ہم نے کہا تھا جم ہے, تو اس کے لیے فعل لاسٹ میں کیا ہے؟ می نویسند جم آیا, یہ کیا رکھیے گا. آنها با خود کار و خود نویس می نویسند. وہ بال پین اور انک والی پین کے ساتھ لکھتے ہیں. و با غلط گیر پاک می کنند. اور وہ غلط گیر کے ساتھ وائٹوں کے ساتھ مٹاتے ہیں, پاک کرتے ہیں. آیا فاطمہ روی تابلو نقاشی می کشد. آیا فاطمہ تابلو پر, روی یعنی ہم نے پڑھا تھا اوپر یعنی پر کی معنی بھی دیتا ہے. آیا فاطمہ روی تابلو نقاشی می کشد. آیا فاطمہ نقاشی کرتی ہے, نقاشی نکال رہی ہے یعنی تصویر بنا رہی ہے. نہ فاطمہ روی مقوا نقاشی می کشد. وہ تابلو یعنی بورڈ پر نقاشی کرتی ہے. نہ فاطمہ جو ہے نا جلد پر یا کاغذ پر جو ہے نا نقاشی کرتی ہے. آیا در کیف شما ماشین حساب است یا هست. آیا کیا آپ کی بیگ میں کیلکولیٹر ہے؟ بله در کیف من ماشین حساب هست. بله میری بیگ میں کیلکولیٹر ہے. آیا شما کتاب و نوشت افزار را در کیف می گذارید. آیا شما تو فعل کیا آیا؟ می گذارید. یہ یاد رکھیے گردان ہے کہ من می گذارم, تو می گذاری, او می گذارد, ما می گذاریم, شما می گذارید. آیا شما کتاب و نوشت افزار را در کیف می گذارید. کیا آپ کتاب اور لکھنے والی اشیاء کو اپنی بیگ میں رکھتے ہیں؟ بله ما کتاب و نوشت افزار را در کیف می گذاریم. بله ہم کتاب اور نوشت افزار یعنی لکھنے والی اشیاء کو کیف یعنی بیگ میں رکھتے ہیں. لطفاً پاسخ دہید یعنی اس کا جواب دیں. اب اس کا جواب یعنی جو آپ نے اوپر پڑھا ہے اس کے مطابق اس کا جواب آپ کو دینا چاہیے. مثال کے طور پہ کتاب شما کوجا است. اب آپ کیا کہیں گے؟ 1-2 کا میں آپ کو حل کرا کے دیتا ہوں, باقی آپ خود حل کریں, اس کو لکھیں. مثال کے طور پہ پہلے کا ہے کتاب شما کوجا است. کتاب من در کیف است. میرا کتاب بیگ میں پڑا ہے. کتاب ها را کجا می گذارید. کتاب کو کہاں رکھتے ہو. کتاب ها را در کیف می گذارم. یعنی میں کتابوں کو اپنے بیگ میں رکھتا ہوں. شما کدام کتاب را می خوانید. آپ کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں. ما کتاب دوم را می خوانیم. اسی طریقے سے باقی جو 3 ہیں ان کے جواب آپ دیجیے گا ضرور اور گروپ میں بھیجیے گا. اس کے بعد ہے فعل جو ہم پڑھ کے آئے ہیں. ہم نے آپ کو بولا تھا ایک ہوتی ہے بنیاد, دوسری ہوتی ہیں اس سے جو نکلتی ہیں چیزیں, اس کی شاخیں. تو یہ فعل ہے شاخیں,
ان فعلوں کی جو بنیاد ہے وہ ہے مصدر. فارسی میں مصدر اس کو کہتے ہیں جس کے لاسٹ میں تا نون ہو. یہ آگے ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے، لیکن تھوڑی سی یہاں پہ میں وضاحت کرتا ہوں. جیسے گزاشتن کیا ہے؟ مصدر ہے، اور اس سے فعل بنا ہے کیا؟ می گزارم. اور پاک کردن کیا ہے؟ مصدر ہے، اس سے فعل کیا بنا؟ پاک می کنم. نقاشی کشیدن کیا ہے؟ مصدر ہے، اور اس سے فعل کیا بنا؟ نقاشی می کشم. گزاشتن یعنی رکھنا، پاک کردن یعنی صاف کرنا، نقاشی کشیدن یعنی نقاشی کرنا یا نقاشی بنانا. جیسے گزاشتن کا من می گزارم، تو می گزاری، او می گزارد، ما می گزاریم، شما می گزارید، آنها می گزارند. اسی طریقے سے باقی گردان ہے جو آپ کو کرنی ہے، اور اس کو سنتے بھی ہیں. چلو اس کو سنتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے یہ یاد ہو جائے. صفحه 18. گوش کنید و بخوانید. 1. این خودکار آبی است. من با خودکار آبی می نویسم. 2. محمد مداد تراش دارد. مداد تراش او قرمز است. او مداد تراش را در جامدادی می‌گذارد. 3. آن جامدادی بزرگ و تمیز است. در آن جامدادی 3 خودکار، 2 مداد و 1 پاککن هست. 4. برادر کوچک من با مداد می‌نویسد و با پاککن پاک می‌کند. 5. آنها با خودکار و خودنویس می نویسند و با غلطگیر پاک می کنند. 6. آیا فاطمه روی تابلو نقاشی می‌کشد؟ نه، فاطمه روی مقوا نقاشی می‌کشد. 7. آیا در کیف شما ماشین حساب هست؟ بله، در کیف من ماشین حساب هست. 8. آیا شما کتاب و نوشت افزار را در کیف می‌گذارید؟ بله، ما کتاب و نوشت افزار را در کیف می‌گذاریم. لطفاً پاسخ دهید. 1. کتاب شما کجاست؟ 2. کتاب‌ها را کجا می‌گذارید؟ 3. شما کدام کتاب را می خوانید؟ 4. آیا شما تابلو را پاک می‌کنید؟ 5. آیا دوست شما نقاشی می کشد؟ 6. آیا شما پاککن و مداد تراش دارید؟ گذاشتن، می‌گذارم، می‌گذاری، می‌گذارد، می‌گذاریم، می‌گذارید، می‌گذارند. پاک کردن، پاک می‌کنم، پاک می‌کنی، پاک می‌کند، پاک می‌کنیم، پاک می‌کنید، پاک می‌کنند. نقاشی کشیدن، نقاشی می‌کشم، نقاشی می‌کشی، نقاشی می‌کشد، نقاشی می‌کشیم، نقاشی می‌کشید، نقاشی می‌کشند. اس کے بعد والے صفحے پہ چلتے ہیں. لطفاً توجہ کنید. ہم نے پہلے ہی شروع میں یہ بات بیان کر دی تھی کہ ہم فعل منفی کے بارے میں پڑھیں گے. فعل منفی مثبت کیا ہوتا ہے؟ است. است کا منفی کیا ہوگا؟ یعنی جس کو ہم ناکاری کہیں وہ منفی کیا ہے؟ نیس، یعنی جس کا نا میں جواب دیا جائے. این کتاب است، این کتاب نیست، این دفتر است. فعل منفی جیسے کہ مثال جو ہم پہلے نے مثال دی، ہم نے ان کتاب است یعنی یہ کتاب ہیں، یعنی ہاں میں جواب دیا ہم نے، ہاں کا بنایا مثبت کا. این کتاب نیست یعنی یہ کتاب نہیں ہے. این دفتر است بلکہ یہ کاپی ہے. تو اس کو کہتے ہیں فعل منفی، یعنی نیست یعنی نہیں ہے، است یعنی ہے. مثال کے طور پہ لطفاً بخونید، اس کو پڑھتے ہیں جیسے این مداد تراش نیست، این پاکون است. این خودکار نیست، این خود نویس است. دوسرا کیا؟ تیسرا
کتاب زیر میز نیست، روی میز است. یعنی مثال کے طور پہلے کیا ہم ترجمہ کریں گے، این مداد تراش نیست، یعنی یہ مداد تراش نہیں ہے، شارپنر نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، یہ مداد یعنی یہ پاکن ہے، یعنی ربڑ ہے. این خودکار نیست، یہ بال پین نہیں ہے، بلکہ یہ ان پین ہے. کتاب زیر میز نیست، کتاب میز کے نیچے نہیں ہے. زیر کی معنی ہم نے پڑھی تھی اور ہم پڑھ کے آئے تھے کہ زیر کی معنی یعنی نیچے، روی یعنی اوپر. کتاب زیر میز نیست یعنی کتاب میز کے نیچے نہیں ہے، روی میز است بلکہ میز کے اوپر ہے. آن چراغ مطالعے یعنی وہ چراغ مطالعے سبز نیست، سبز نہیں ہے، آبی است نیلا ہے. این ماشین حساب است، یہ ماشین حساب کیلکولیٹر ہے، مانگنے نیست، مانگنے نہیں ہے. چلتے نیچے، مانند مثال جایگزین کنید، یعنی یہاں پر یہ چیز بتا رہا ہے کہ آپ کو اسی کی طریقے سے مثال جو اس نے دی اس کی طریقے سے جملہ بنانا ہے. جیسے اس نے جملہ بنایا ہے این مداد رنگی سبز نیست قرمز است، ایک یہ ہے. اس کے بعد اس نے کیا کیا ہے، ایک جملہ دیا ہے ماجیک، دوسرا جملہ دیا ہم نے، اس نے لفظ دیا ہمیں سیاہ، تیسرا لفظ دیا ہمیں دیا اس نے آبی. اب ان تین لفظ سے ہمیں ایک جملہ بنانا ہے. جیسے آپ نگاہ کریں کہ این شروع میں ہم لائیں گے، اب جو بھی لائیں شروع میں، این ماجیک سیاہ نیست آبی است، یہ بنانا ہے. نیست اور است کو لانا ہے این کے ساتھ بس. جیسے پہلے نمبر کو نگاہ کریں آپ، این پوشے زرد قرمز، اس نے تین لفظ دیے، پوشے زرد قرمز، تو ہم اس کو کیسے بنائیں گے، این پوشے زرد نیست قرمز است. اور دوسرا اس نے دیا تابلو کوچک بزرگ، مثال کے طور پہ ہم اس کو بنائیں گے این تابلو کوچک نیست بزرگ است. تو اسی طریقے سے باقی جو چار ہیں وہ آپ بنا کر ضرور میرے پاس بھیجیے گا تمرین میں. صفحه 19. لطفاً توجه کنید. فعل منفی نیست. این کتاب است. این کتاب نیست. این دفتر است. لطفاً بخوانید. 1. این مداد تراش نیست. این پاک‌کن است. 2. این خودکار نیست. خودنویس است. 3. کتاب زیر میز نیست. روی میز است. 4. آن چراغ مطالعه سبز نیست. آبی است. 5. این ماشین حساب است. منگنه نیست. مانند مثال جایگزین کنید. این مداد رنگی سبز نیست. قرمز است. ماژیک سیاه آبی. این ماژیک سیاه نیست. آبی است. 1. پوشه زرد قرمز. 2. تابلو کوچک بزرگ. 3. جامدادی قرمز صورتی. 4. پاک کن کثیف تمیز. 5. زیردستی بزرگ کوچک. 6. خطکش قهوه‌ای سبز. اس کے بعد والے صفحے پہ چلتے ہیں. یہاں پہ فعل منفی ندارم وہ تھا نیست، یعنی است کا جو فعل ہوگا منفی وہ ہوگا نیست. اب ہم پیچھے پڑھ کے آئے تھے کہ دارم داری، اب اس کو بنانا ہے منفی، یعنی مثال کے طور پہ ہم نے مانا کی تھی دارم کی، من دارم یعنی میرے پاس ہے. اب مجھے کہنا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے، تو میں کیا کروں گا، میں صرف دارم کے آگے نون لگاؤں گا. جیسے من ندارم تو نداری یعنی میرے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس نہیں ہے. او ندارد یعنی اس کے پاس نہیں ہے. ما نداریم
یعنی ہمارے پاس نہیں ہے. اس طریقے سے گردان ہے فعل منفی ندارم نداری. جیسے اس نے پہلے بنایا ہے کہ من دارم تو داری، اس نے بیچ میں لفظ خود کار دیا ہے، اس کو ایسے پڑھیں گے کہ من خود کار دارم دفتر ندارم، تو خود کار داری دفتر نداری، او خود کار دارد دفتر ندارد، ما خود کار داریم دفتر نداریم، شما خودکار دارید دفتر ندارید، آنها خودکار دارند دفتر ندارند. تو یہ اس طریقے سے فعل مثبت اور منفی دونوں میں سمجھ آ گئے کہ دارم یعنی ہے، ندارم یعنی نہیں ہے. لطفاً بخونید، اس میں جیسے اس نے کہا ہے کہ من کاغذ دارم دفتر ندارم، میرے پاس کاغذ ہے، ورک ہے، دفتر نہیں ہے، میرے پاس ایک پیج ہے، پنا ہے، دفتر نہیں ہے. او پاکو ندارد غلط گی دارد، اس کے پاس ربر نہیں ہے لیکن وائٹو اس کے پاس ہے. شما خطکش ندارید شما خطکش دارید ما خطکش نداریم، ہمارے پاس لکی کھینچنے والی پٹی نہیں ہے، آپ کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے. ما ماجیک نداریم، ہمارے پاس مارکر نہیں ہے. مداد رنگی داریم، لیکن پنسل رنگی ہے ہمارے پاس. آنها پاکت نامه ندارند، من پاکت نامه دارم، ان کے پاس لفافہ نہیں ہے لیکن میرے پاس لفافہ ہے. شما تقویم ندارید احمد تقویم دارد، آپ کے پاس کیلنڈر نہیں ہے، احمد کے پاس کیلنڈر ہے. حسین و مہدی پوشے ندارند، حسین و مہدی، ہم نے کہا تھا کہ ایک فارسی میں مفرد ہوتا ہے، ایک سے اگر زیادہ ہو گیا تو پھر جمع ہوتا ہے. تو یہاں پہ دو ہے تو دو کیا ہو گئے؟ جمع ہو گئے. تو یہاں پہ صیغہ جمع کا لانا ہے. جیسے حسین و مہدی پوشے ندارند، ندارند کیا ہے؟ جمع ہے. مہدی، حسین اور مہدی کے پاس کیا ہے؟ فائل نہیں ہے. زیر دستی دارند، ان کے پاس فائل نہیں ہے لیکن زیر دستی ان کے پاس ہے. صفحه 20. لطفاً توجه کنید. فعل منفی ندارم، نداری، من خودکار دارم دفتر ندارم. من خودکار دارم، دفتر ندارم. تو خودکار داری دفتر نداری. او خودکار دارد، دفتر ندارد. ما خودکار داریم دفتر نداریم. شما خودکار دارید، دفتر ندارید. آنها خودکار دارند دفتر ندارند. لطفاً بخوانید. 1. من کاغذ دارم دفتر ندارم. 2. او پاکن ندارد، غلطگیر دارد. 3. شما خطکش دارید ما خطکش نداریم. 4. ما ماژیک نداریم، مداد رنگی داریم. 5. آنها پاکت نامه ندارند من پاکت نامه دارم. 6. شما تقویم نداری، احمد تقویم دارد. 7. حسین و مهدی پوشه ندارند زیر دستی دارند. اس کے بعد اگلے صفحے پہ چلتے ہیں. صفحه 21 یعنی 21ویں صفحے پر مانند مثال جایگزین کنید، مثال کی طرح جگہ تبدیل کریں، اس کی جگہ پہ رکھیں جو جہاں کا حقدار ہے. مثال کے طور پہ ما پاکت نامه داریم پوشه نداریم. آنها مداد مداد تراش، 3 لفظ دیے اس نے ہمیں، آنها مداد مداد تراش. اب اس سے ہمیں جملہ بنانا ہے کہ ان کے پاس ہے یا نہیں ہے، ایک چیز ہے ایک چیز نہیں ہے. مثال کے طور پہ آنها مداد دارند، ان کے پاس پینسل ہے، مداد ہے. مداد تراش ندارند، لیکن مداد تراش نہیں ہے، شارپنر نہیں ہے. دوسرا ہے ما کاغذ مقوا،
اب اس میں ایک کا کیا کرنا ہے کہ ہمارے پاس ہے ایک نہیں ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ ما کاغذ داریم مقوا نداریم۔ دوسری تمرین کو دیکھتے ہیں۔ او عینک عصا، او عینک دارد۔ اب اس میں فعل کا خیال رہے، عصا ندارد۔ اس طریقے سے یہ باقی 4 آپ حل کر کے میرے پاس بھیجیے گا۔ اس کے بعد چلتے ہیں مانند مثال بگوید، جسے اس نے تصویر پہ ایک پہ کاٹو کا نشان دیا ہے، یعنی نہیں ہے یہ، دوسرے پہ کاٹو کا نشان نہیں ہے، یعنی وہ ہے۔ مثال کے طور پر من ماژیک داریم مداد رنگی نداریم۔ ہمارے پاس ماژیک ہے، یہ تصویر ماژیک ہے، تو ہم نے کہا ہمارے پاس مارکر ہے لیکن مداد رنگی نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ پہلے کو میں حل کرتا ہوں، جیسے ما خطکش داریم پرکارگر نداریم، این خانم قیچی دارد سوزن ندارد۔ یہ ہم لفظ پیچھے پڑھ کے آئے تھے، ابھی یہاں پہ یہ ریپیٹ کر رہا ہے۔ اس طریقے سے تیسرے اور چوتھے کو آپ حل کریں۔ تیسرا میں آپ کے لیے حل کر دیتا ہوں۔ احمد پاکون دارد غلط گیر ندارد۔ جہاں پہ کاٹو کا نشان نہیں ہے وہاں پہ ہم نہیں بولیں گے، ہاں بولیں گے۔ جہاں پہ کاٹو کا نشان ہے وہاں پر نہ بولیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ ہمارا صفحہ مکمل۔ چلتے ہیں اگلے صفحے پر۔ یہ آپ کی تمرین تھی جہاں پہ میں کہتا ہوں آپ آگے پڑھیے گا، تو وہ جملے آپ لکھ کر یا پڑھ کر ہمیں بتائیے۔ اگر لکھنے میں آپ کو آسانی ہو تو آپ لکھ کر بھیجیے گا، اگر آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو تو آپ پڑھ کر ہمارے پاس بھیجیے گا۔ لطفاً توجہ کنید، صفحے 202 جملے پرسشی منفی، سوالی جملہ ہے لیکن منفی ہے، مثبت نہیں ہے۔ سوالی جملے کا منفی بنانا ہے، جس میں کہتا ہوں کہ میرے پاس ہے، کیا آپ کے پاس یہ چیز ہے، یہ ہم پوچھتے ہیں۔ یا دوسری چیز ہم بولتے ہیں کہ کیا آپ کے پاس یہ چیز نہیں ہے، یا مثال کہ میں آتا ہوں کسی کے پاس، میں کہتا ہوں بھائی آپ کے پاس پین نہیں ہے، وہ کہتا ہے کیوں، میرے پاس ہے۔ یا کسی جگہ ہم پوچھنے کا، کوئی بندہ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا ہوا ہے تو اسے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس کمپیوٹر نہیں ہے، وہ کہتا ہے کیوں، میرے پاس ہے۔ جسے ہم اردو میں کہتے ہیں کیوں، تو یہاں پہ کیوں کی جگہ پہ چرا استعمال ہوتا ہے، لیکن وہاں پر استعمال ہوتا ہے جہاں پہ سوال منفی ہو۔ ان میں سے طور پر وہ کوئی بندہ آ کے کہے، سڑک پر بندہ کھڑا ہے، اس سے آ کے پوچھے کہ آپ کے پاس گھر نہیں ہے، کیوں بھائی میرے پاس اپنا گھر ہے، کیوں نہیں ہے۔ تو جیسے ہم کیوں کہتے ہیں نا، یہاں فارسی میں ہوتا ہے چرا لفظ استعمال۔ تو اس کو دیکھیں، جملہ پرسشی منفی۔ اگر ہوگا جملہ مثبت، یعنی جواب مثبت ہوگا، کیوں ہمارے پاس ہے، تو ہم کہیں گے چرا من دارم۔ اگر ہمارے پاس نہیں ہوگا، نہ من ندارم۔ مثال کے طور پہ جملہ پرسشی منفی کا جواب اگر مثبت ہوگا تو ہم چرا سے دیں گے، اگر منفی ہوگا یعنی نہ میں جواب ہوگا تو ہم نہ کے ساتھ دیں گے۔ جیسے یہ جملہ ہے، آیا فاطمہ رایان ندارد، کیا فاطمہ کے پاس کمپیوٹر نہیں ہے، چرا فاطمہ رایان دارد، کیوں فاطمہ کے پاس کمپیوٹر ہے۔ آیا فاطمہ دوربینی ندارد، کیا فاطمہ کے پاس دوربین کیمرہ نہیں ہے، نہ فاطمہ دوربین ندارد او رایان دارد، نہ فاطمہ کے پاس کیمرہ نہیں ہے بلکہ اس کے پاس کیا ہے، کمپیوٹر ہے۔ لطفاً بخونید، یہ سوال اور جواب پڑھیں۔ جیسے آیا حسین مداد ندارد، کیا حسین کے پاس مداد نہیں ہے، تو یہاں پہ جواب کیسے آگے، چرا حسین مداد دارد۔ آیا حسین با مداد نمی نویسد یعنی نہیں لکھتا ہے، نویسد ہم نے پڑھا تھا یعنی لکھنا، نہ اگر اول میں آ جائے تو منفی ہو جائے گا، یعنی نہیں لکھنا۔ آیا حسین با مداد نمی نویسد یعنی حسین پینسل کے ساتھ نہیں لکھتا ہے، نہ حسین با خود کار می نویسد، نہ حسین بال پین کے ساتھ لکھتا ہے۔ چلتے ہیں، اس کو آگے سنتے ہیں اور اس کو سنیں، اور اس کی معنی جہاں پہ آپ کو سمجھنا ہے وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ صفحه 22 لطفاً توجه کنید. جمله پرسشی منفی. آیا فاطمه رایانه ندارد؟ چرا؟ فاطمه رایانه دارد. آیا فاطمه دوربین ندارد؟ نه، فاطمه دوربین ندارد. او رایانه دارد.
لطفاً بخوانید. 1. آیا حسین مداد ندارد؟ چرا حسین مداد دارد؟ آیا حسین با مداد نمی نویسد؟ نه، حسین با خودکار می نویسد. 2. این خانم استاد نیست؟ چرا این خانم استاد است؟ آیا او در کلاس است؟ بله، او در کلاس است. 3. در این ظرف غذا نیست؟ چرا در این ظرف غذا است؟ آیا محمد غذا نمی خورد؟ نه، محمد غذا نمی خورد. 4. آیا شما زبان فارسی نمی خوانی؟ چرا من زبان فارسی می خوانم؟ آیا شما کتاب اول می خوانی؟ نه، من کتاب دوم می خوانم. 5. آیا مریم نقاشی نمی کشد؟ چرا مریم نقاشی می کشد؟ آیا او در دفتر نقاشی می کشد؟ نه، او روی مقوا نقاشی می کشد. اس کے بعد والے صفحے پہ یہ سوال و جواب ہیں، جیسے با توجہ به تصویر پاسخ دہید، یعنی اس تصویر کو دیکھ کر آپ جواب دیں۔ صفحے 203 پر آپ نگاہ کریں گے تو یہ آپ کو نظر آئے گا۔ با این دختر، آیا این دختر کتاب دارد؟ کیا اس دختر یعنی اس بیٹی کے پاس، اس لڑکی کے پاس کتاب ہے؟ اگر ہوگا تو ہم کیا کہیں گے؟ بله این دختر کتاب دارد۔ آیا کتاب او روی میز نیست؟ کیا اس کا کتاب میز کے اوپر نہیں ہے؟ کیوں اس کا کتاب میز کے اوپر؟ تو ہم فارسی میں اس کو کیا کہیں گے؟ چرا کتاب او روی میز است۔ اس طریقے سے تیسرا حل کریں گے تو آیا او نقاشی می کشد؟ نه او کتاب می خواند۔ اس طریقے سے یہ آپ کو اگلا آپ کو حل کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے لطفاً پاسخ دہید۔ اب یہ سوال ہیں، ان کا آپ کو جواب دینا، جسے 2 کا میں حل کر دیتا ہوں سوالوں کا جواب، باقی آپ کو خود بنانے ہیں وہ جملے جس طریقے سے ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں۔ اس میں استاد شما چیست؟ اس میں استاد من احمد است۔ شما تابلو را پاک نمی کنید؟ اگر میں تابلو کو پاک کرتا ہوں یعنی بورڈ کو صاف کرتا ہوں، میں کیا بولوں گا؟ چرا ما تابلو را پاک می کنیم؟ یا اگر نہیں کرتا کیا کہوں گا؟ نه من تابلو را پاک نمی کنم۔ کوئی بھی ایک جملہ آپ کو بنانا ہے۔ یہ 2 میں نے حل کر دی، باقی 3 آپ کو حل کر کے ہمارے پاس بھیجنے ہیں۔ اس کے بعد واضح های داخل کا معنی کامل کنید۔ یہ جو واضح دیے ہوئے اس نے پرنٹرز میں، ان کو دیکھ کر ایک جملہ میں کہاں پہ یہ لگیں گے ان کو لگانا ہے نیچے۔ جیسے پہلے اور دوسرے کو میں حل کرتا ہوں، جیسے من کیف را روی میز می گذارم، اور دوسرے میں کیا آئے گا؟ جیسے او با مداد می نویسد و با پاکون پاک می کند۔ اس طریقے سے یہ تینوں باقی جو ہے نا وہ آپ کو حل کرنے ہیں اور آپ کو حل کر کے ہمارے پاس بھیجنے ہیں۔ صفحه 24. در ایران. اسم من حسین است و اسم خواهرم فاطمه است. ما اهل لبنان هستیم. پدر ما پزشک است و مادر ما استاد دانشگاه است. ما الان در ایران هستیم. من و خواهرم طلبه جامعة المصطفى صلی الله علیه و آله و سلم هستیم. من در مدرسه المهدی عجل الله تعالی فرجه شریف درس می‌خوانم و خواهرم در مدرسه بنت الهدی درس می‌خواند. ما زبان فارسی می‌خوانیم. خواهرم کتاب اول می‌خواند و من کتاب دوم می‌خوانم. من یک جامدادی بزرگ دارم. در جامدادی من مداد، خودکار، مداد تراش، خطکش، پاکن و غیره وجود دارد. 1. خواهرم
مساوی است با خواهر من. 2. وجود دارد مساوی است با هست. یہ تھا ہمارا درس کا متن. در ایران یعنی ایران میں. اسم من حسین است یعنی میرا نام حسین ہے. و اسم خواہرم فاطمہ است. خواہرم یعنی میری بہن. خواہر من بھی ہم کہہ سکتے ہیں, خواہرم بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن یاد رکھیے گا یہ واو نہیں پڑھا جاتا. خواہرم نہیں پڑھا جاتا, خواہرم. خاندن کو خواندن نہیں پڑھتے, خاندن پڑھتے ہیں. خواہرم فاطمہ است یعنی میری بہن کا نام فاطمہ ہے. ما اہل لبنان ہستیم یعنی ہم, ماں کی معنی ہم نے بتایا تھا آپ کو, ہم لبنانی ہیں. پدر ما پزشک است ہمارا باپ ڈاکٹر ہے. و مادر ما استاد دانشگاہ است اور ہماری والدہ دانشگاہ کی ٹیچر ہے, یونیورسٹی کی ٹیچر ہے. ما الان در ایران هستیم ہم اس وقت یعنی الان یعنی ابھی اسی وقت ایران میں ہیں. من و خواهرم طلبه جامعة المصطفى هستیم میں اور میری بہن طلبه یعنی طلب ہم بھی بولتے ہیں, یہ طلبه جامعة المصطفى کے طالب علم ہیں. من در مدرسه المهدی درس میخوانم میں مدرسه مہدی میں درس پڑھتا ہوں. و خواہرم در مدرسه بنت الہدا درس میخواند اور میری بہن مدرسه بنت الہدا میں درس پڑھتی ہیں. تو یہ بنت الہدا خواہران کے لیے ہے, مدرسه المہدی برادران کے لیے. ما زبان فارسی میخوانیم ہم زبان فارسی پڑھتے ہیں. خواہرم کتاب اول میخواند میری بہن کتاب اول پڑھتی ہے. و من کتاب دوم میخوانم اور میں کتاب دوم دوسری کتاب پڑھتا ہوں. من یک جامدادی بزرگ دارم میرے پاس ایک جامدادی بزرگ ہے. در جامدادی من اور میری جامیٹری میں خودکار. در جامدادی من مداد اور میری جامیٹری میں مداد یعنی پینسل, خودکار بال پین, مداد تراش, خط کش, پاکون وغیرہ وجود دارد اور میری جامیٹری میں یعنی پینسل وغیرہ جو ہیں وہ سب چیزیں موجود ہیں, اس میں اندر ہیں. تو یہ تھا ہمارے درس کا متن. اس کو اچھے طریقے سے یاد کیجیے. اس کے بعد والے صفحے پر اس کے ریلیٹڈ جو سوال و جواب ہیں وہ حل کریں. لطفاً پاسخ دہید. اسم خواہر حسین چیست؟ اسم خواہر حسین چیست یعنی حسین کے بہن کا نام کیا تھا؟ آیا پدر حسین معلم است؟ اب اس متن کو پڑھیں گے, اس کو سمجھیں گے, اس میں جواب دیں گے. آیا پدر حسین معلم است؟ کیا حسین کا باپ استاد تھا, معلم تھا؟ اگر معلم تھا تو ہم کہیں گے بله معلم بود, معلم است. یا اگر معلم نہیں تھا تو ہم کیا کہیں گے؟ نه پدر او پزشک است, اسے کہیں گے. تو اس طریقے سے یہ باقی سوالوں کے جواب آپ کو لکھنے ہیں اور ہمارے پاس بھیجنے ہیں. اس کے بعد ہے مانند مثال بگویید یعنی اسی طریقے سے آپ کہیں. جیسے پدر می نویسد. اسم پدرم احمد است. پدرم یعنی ہم نے بولا تھا میرا, من کی جگہ پہ میم لاتے ہیں. جیسے خواہرم, پدرم, مادرم, یہ من کی جگہ پہ میم کو لائے, نون کو ہم نے حذف کر دیا. اسم پدرم احمد است او الان نامه می نویسد. میرے باپ کا نام احمد ہے, وہ ابھی نامہ لکھ رہا ہے یعنی خط لکھ رہا ہے. اسی طریقے سے اس کو بھی حل کریں. خواہر من یا اسم خواہرم فاطمہ است او الان نقاشی می کشد. دوسرا ہے جیسے اسم فرزندم علی است او الان غذا می خورد. اس طریقے تیسرے اور چوتھے کو آپ کو حل کرنا ہے. با فعل های دارد و وجود دارد جملے بسازید اور اس کے بعد والے سے جملے بنانے ہیں جیسے فعل دارد و وجود دارد کے ساتھ. جیسے اس نے یہ پہلا خود اس نے بنایا, مثال کے طور پر کلاس سے ما صندلی رایانے و تابلو.
یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جہاں پر بھی شروع میں در آئے گا تو وہاں پر لاسٹ میں فعل آئے گا وجود دارد، اور اگر شروع میں در نہیں آتا، جملے میں کہیں بھی در نہیں آتا، تو لاسٹ میں دارد ہی آئے گا۔ یہ یاد رکھیے گا بات کہ جہاں پر بھی جملے کے شروع میں در آ جائے تو وہاں پر جملے کے لاسٹ میں فعل وجود دارد آئے گا، اگر در نہیں آئے گا تو فعل دارد آئے گا۔ اس کے دونوں طریقے میں بتایا اس نے، جیسے اس نے بنایا کلاس سے ما سند علی رایانی و تابلو دارد، ہماری کلاس میں کرسی، کمپیوٹر اور تابلو ہے۔ در کلاس سے ما سند علی رایانی و تابلو وجود دارد، ہمارے کلاس میں کرسی، کمپیوٹر اور تابلو یعنی بلیک بورڈ یا بورڈ وجود دارد یعنی موجود ہے، اس کے اندر ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے کلاس میں ہے یا کلاس کے اندر ہے، دونوں صحیح ہیں۔ تو اس نے در لگا کے جملہ بنایا، در لائیں گے تو وجود دار آ جائے گا۔ پہلا میں آپ کے لیے حل کر دیتا ہوں، دوسرا اور تیسرا چوتھا آپ خود حل کیجئے گا۔ جیسے پہلا ہے اتاق شما فرش تخت و تلفون، تو پہلے کو میں حل کرتا ہوں، جیسے در اتاق شما فرش تخت و تلفون وجود دارد، یا در کو میں ہٹا دیتا ہوں تو وجود کو بھی میں ہٹا دوں گا، صرف دارد لاؤں گا۔ جیسے اتاق شما فرش تخت و تلفون دارد۔ اسی طریقے سے آپ کو بنانا ہے، یا وجود دارد سے بنا جملہ ایک یا دارد سے، لیکن تینوں سے ایک ایک جملہ بنا کے آپ کو ہمارے پاس بھیجنا ہے۔ اس کے بعد اگلے صفحے پر چلتے ہیں، مانند مثال بھی پرسید، اس مثال کی طرح سوال کریں، جیسے سوال کریں اور جواب دیں۔ تو یہ تقریباً آپ کو سمجھایا تھا میں نے، اس کو دیکھ کر آپ سوال و جواب بنائیں۔ پھر بھی میں پہلے کا بناتا ہوں، جیسے اس نے او روزنامے نمی خواند سے سوال و جواب کیسے بنایا ہے؟ آیا او روزنامے نمی خواند، نمی خواند ہے تو فعل نہیں ہے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ چرا، کیوں؟ چرا او روزنامے می خواند، کیوں وہ اخبار پڑھتا ہے؟ تو پہلا ہم حل کرتے ہیں، جیسے ما ساعت نداریم دیا ہے اس نے جملہ سے کیا بنائیں گے ہم؟ جیسے ما آیا، شروع میں آیا لائیں گے، سوال جملہ تب بنے گا جب شروع میں آیا لائیں گے۔ آیا ما ساعت نداریم، چرا شما ساعت دارید، اس کا جواب وہ کیا ہوگا؟ چرا شما ساعت دارید۔ دوسرا ہے آنہا لیمو نمی خورند، ان تینوں لفظ کی معنی آپ کو آتی ہوگی کیونکہ ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں۔ جیسے آیا آنہا لیمو نمی خورند، کیا وہ لیمو نہیں کھاتے ہیں؟ چرا آنہا لیمو می خورند، کیوں وہ لیمو تو کھاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے دوسرا، تیسرا، چوتھا اور پانچواں اور چھٹا آپ کو حل کرنا ہے۔ نیچے مانند مثال جائے گزین کنید، یعنی اس کو پر کریں، اس کی جگہ پر کریں، جیسے من کتاب را در کیف می گزارا، اس نے پہلا جملہ بنایا۔ لفظ کیا ہے پہلے ہم نے اس نے دی مریم میوے سبد، سبد بولتے ٹوکری کو ہم نے بتایا تھا آپ کو، جیسے مریم میوے را در سبد می گزارد، سبد میں رکھتی۔ اس کے بعد دوسرا پہلا نمبر والا کیا ہے؟ آنہا کاشک بشکاف دیا ہے، ہم اسے کیسے بنائیں گے؟ آنہا کاشک را در بشکاف می گزارند۔ دوسرا کیا ہے؟ شما پھول جیب، شما پھول را در جیب می گزارید۔ اس طریقے سے باقی آپ کو حل کرنے، اور جو تصویر ہے اس سے ایک جملہ بنانا ہے، اور ایک ایک جملہ ضرور بنائے جو لاسٹ میں تصویر ہے، برائے ہر تصویر دو جملے بے سازید، یا دو جملے بے گوئید، کوئی بھی ایک جملہ بنا کے دے۔ اس کے ساتھ یہ مدرس ختم ہوا۔ بس صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔